السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گنہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں اصحاب رسول اور آل رسول سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھ سے پیشتر علی جناب مولانا اکرم نجمی صاحب قبلہ سے حضور وارث پاک علیہ رحمت العظمیٰ کے تعلق سے ان کے وصال کی تاریخ کی نسبت سے کچھ اہم باتیں سماعت کر رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو اولیاء صوفیاء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روئے زمین پر دو بادشاہ ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کے تخت و تاج کو ٹھوکر لگایا ہے، جنہیں طارق السلطنت کہا جاتا ہے۔ ایک ہے جناب ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے ہیں مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یوں تو سینکڑوں ہزاروں بادشاہ ایسے گزرے کہ جنہیں یا تو تخت و تاج سے بے دخل کیا گیا یا تو تخت و تاج کے لیے ان کا قتل کیا گیا، لیکن کسی نے اپنی مرضی سے خوشی خوشی تخت و تاج کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی تخت و تاج کو پانے کی تمنا رکھتا ہے۔ لیکن یہ دو اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کی حکومت کو، سلطنت کو، تخت و تاج کو ٹھوکر لگایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایران کی ریاست خراسان میں ایک شہر ہے سمنان،
سمنان کے بادشاہ تھے سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ تعالی. ان کی بیوی تھی بی بی خدیجہ بیگم رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ دونوں سمنان کے راجا اور رانی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو تقوی کی دولت بھی عطا فرمایا تھا. یعنی دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ تخت و تاج و حکومت و اقتدار کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت بھی عطا فرمایا تھا. سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 یا 3 بیٹیاں عطا کی تھی. روایات میں اختلاف ہے، کہیں 2 کہیں 3 آتا ہے. تو 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، لیکن اولاد نرینہ کی خوشی سے یہ محروم تھے، یعنی کوئی بیٹا نہیں تھا. آپ ہمیشہ اس بات کے فکر میں رہتے کہ جو تخت و تاج و حکومت باپ دادا پردادا سے مجھ تک پہنچی، آخر میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا اور اس حکومت کو کون سنبھالے گا. ہر وقت اسی بات کی وہ فکر میں رہتے تھے. سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی کا حال یہ تھا کہ آپ دن بھر لوگوں سے ملاقات کرتے، مقدمے سنتے، رعایا پروری کرتے، مقدموں کے فیصلے فرماتے، اور جب رات ہو جاتی تو دنیا سے کٹ کٹا کر پوری رات مصلے پر عبادت میں گزارا کرتے تھے. بیٹیوں کی ولادت کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ ایسا گزرا جس میں کوئی اولاد نہ ہوئی، یعنی 8 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی. ایک رات بی بی خدیجہ نماز عشاء سے فارغ ہوئی تو مصلے پر اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتے کرتے مصلے پر آپ کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو آپ کے خواب میں آپ کے جد امجد تشریف لائے اور انہوں نے خواب میں آ کر کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ تیری تمنا کو پورا فرمائے گا. یعنی خواب میں اولاد نرینہ کی بشارت دے دی گئی. جب آنکھ کھلی تو اپنے شوہر سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ تعالی کو اپنا خواب بتایا، وہ بھی خوش ہو گئے. دونوں میاں بیوی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز تہجد کے بعد عادت تھی کہ مصلے پر بیٹھ کر وظائف پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا. دونوں تہجد ادا کر کے ذکر و وظائف میں مصروف تھے، مصلے پر بیٹھے تھے کہ اچانک انہیں اپنے کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی. بادشاہ کا محل پر پہرا، اور اس کے بعد اندر بادشاہ کا بیڈ روم اور اس پر بھی پہرا. جب کمرے کے اندر آپ نے آہٹ محسوس کی تو اس طرف دیکھا جہاں سے آہٹ آ رہی تھی. دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت ان کے کمرے میں رات کے اندھیرے میں کوئی اور نہیں بلکہ سمنان کے مشہور مجذوب شیخ ابراہیم رحمت اللہ تعالی موجود تھے. اب وہ حیران ہو گئے کہ آخر یہ مجذوب اس وقت میرے کمرے میں داخل کیسے ہوا، حالانکہ ان کے لیے اجازت تھی دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو کبھی بھی بنا روک ٹوک محل میں آ سکتے تھے. لیکن اس وقت بادشاہ کے کمرے میں، خاص کمرے میں وہ آئے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، کسی کو پتا نہیں. اب سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ تعالی سمجھ گئے کہ اگر پہروں کے بعد بھی کھڑکی دروازے بند تھے، بند ہونے کے بعد بھی یہ مجذوب میرے کمرے میں آیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولا کی مرضی سے آیا ہوگا. دونوں میاں بیوی اپنے مصلے سے اٹھے اور ایک فرما بردار خادم کی طرح مجذوب کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. مجذوب نے کہا کہ ابراہیم بتا کیا مانگتا ہے. جو بادشاہ ان کا نام بھی ابراہیم ہے اور مجذوب کا نام بھی ابراہیم ہے، وہ شیخ ابراہیم یا سید ابراہیم. مجذوب نے کہا کہ ابراہیم بتا کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے تجھے. تو سید ابراہیم نے کہا کہ حضور میں کیا کہوں کہ مجھے کیا چاہیے، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. تو مجذوب نے کہا میں جانتا ہوں تجھے بیٹا چاہیے نا، جا میں نے تجھے ایک بیٹا عطا کر دیا. ایک روایت یہ ملتی جا میں نے تجھے ایک بیٹا عطا کر دیا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ مجذوب نے کہا کہ تجھے بیٹا چاہیے نا، ٹھیک ہے چل ایک سودا کرتے ہیں.
تو 1000 اشرفیاں مجھے دے اور میں ایک بیٹا تجھے دیتا ہوں۔ اب بادشاہ کے پاس کہاں اشرفیوں کی کمی تھی، فوراً اشرفیاں دے دی۔ مجذوب نے 1000 اشرفیاں لی اور لینے کے بعد کہا تو نے مجھے اشرفیاں دی، میں نے تجھے اشرف عطا کر دیا۔ یہ دوسری روایت، یہ بھی میں نے بیان کر دی ورنہ کوئی وہ نہ سنے یہ والی سنے تو کہے وہ والی شاید غلط تو نہیں تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد مجذوب چلا دروازے کی طرف، دونوں میاں بیوی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ مجذوب رک گیا، پلٹا اور پلٹ کر وہ کہنے لگے کہ اب بھی میرے پیچھے آتا ہے، کیا چاہیے؟ دونوں میاں بیوی خاموش۔ مجذوب نے کہا جا ایک بیٹا اور میں نے عطا کر دیا۔ کہاں ایک بیٹے کی تمنا تھی اور مجذوب نے 2 بیٹوں کی خوشخبری دے دی۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں، یہ مدرسے کے بچے بھی ہیں، شاید علماء بھی بیٹھے ہوں اور آن لائن بھی لوگ سنتے ہیں، ہر سننے والا یہ سوچے مجذوب کہہ رہا ہے کہ جا میں نے تجھے بیٹا عطا کر دیا۔ اب آپ بتائیے بیٹا دینے والا وہ کمرے میں آیا فقیر ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ ہے؟ بیٹا دینے والا کون ہے جی؟ علماء ہی اس کا جواب نہیں، عام سنی عوام میں سے بھی جواب ملے گا کہ بیٹا دینے والا رب کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ مجذوب کہتا ہے جا میں نے تجھے ایک بیٹا دے دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مجذوب بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، حقیقت میں بیٹا دینے والا تو پروردگار ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے حضرت مریم کے کمرے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت مریم نے اپنے کمرے میں مرد کو دیکھا تو گھبرا گئی، تو جبرائیل نے کہا کہ میں تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ بیٹا اور مجھے کیسے ہوگا جبکہ میں کنواری ہوں اور کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو بس بتانا یہ مقصد تھا کہ جبرائیل آئے تھے حضرت مریم کے کمرے میں، یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تو جبرائیل گویا پیغام سنانے آئے تھے، حقیقت میں بیٹا دینے والا تو میرا پروردگار ہے۔ اور یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اگر بیماری سے شفا چاہیے تو فلاں بزرگ کی مزار پر چلے جاؤ، روزی روٹی کو لے کر پریشان ہو، قرض میں ڈوبے ہو، بے روزگار ہو، تنگ دستی کا شکار ہو، فلاں بزرگ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو فلاں بزرگ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اولاد چاہتے ہو فلاں بزرگ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اگر ہم الگ الگ اولیاء کی طرف، ان کی مزارات کی طرف ان باتوں کو منسوب کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ قبر سے نکال کر تمہیں یہ چیزیں عطا کر دیں گے، بلکہ ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں پہنچ کر تم دعائیں کرو، اس بارگاہ میں جو دعا کرو گے مولا تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ بارگاہ ہے جہاں مولا دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ حقیقت میں دینے والا، بگڑی بنانے والا، مرادیں پوری کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مجذوب نے خوشخبری سنائی، چلے گئے۔ اب یہاں ایک روایت اور ملتی ہے کہ جب دونوں میاں بیوی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آئے اور میرے آقا نے آ کر فرمایا کہ عنقریب تیرے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، اس بیٹے کا نام سید اشرف رکھنا، اس بیٹے کا نام سید اشرف رکھنا۔ تو یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ کا نام آپ کے والد کو خود رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا، سید اشرف رکھنا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں تربیت کے طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ جب کسی کے گھر بچے کی ولادت تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ نام جا کر مسجد کے امام سے پوچھتے تھے، پیر صاحب سے پوچھتے تھے، علماء سے پوچھتے تھے، لیکن اب لوگ گوگل پر نام سرچ کرتے ہیں، اب لوگ چیٹ جی پی ٹی سے نام پوچھتے ہیں کہ کیا نام رکھا جائے۔ اب علماء کے پاس نہیں جاتے، ائمہ کے پاس نہیں جاتے، کیوں؟ ان کے پاس جائیں گے تو وہی گھسے پٹے 2 4 5 نام دیں گے، اور جو نام یہ بتائیں گے پورے خاندان میں، علاقے میں، گاؤں میں، رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی اس نام کا ضرور نکلے گا۔ گوگل پر سرچ کریں گے تو کوئی یونیک نیم مل جائے گا۔ یاد رکھو، بچوں کے نام رکھنے کی جب باری آئے تو نام یونیک نہیں ہونا چاہیے، نام میننگ فل ہونا چاہیے۔
नाम रखो, अल्लाह के नामों पर नाम रखो, सहाबा के नामों पर नाम रखो, औलिया सूफिया के नामों पर नाम रखो, बुजुर्गान दीन के नामों पर, अच्छों के नामों पर बच्चों का नाम रखो। अल्लाह बच्चे में अच्छों की सिफत पैदा फरमाएगा। और अगर आपने गूगल पर सर्च किया तो फिर सिफत भी वही गूगल वाली होगी, फिर रात भर पबजी खेलेगा वो, फिर रात भर वो भी चैट जीपीटी पर रील देखने में और लूडो में और यूट्यूब में लगा रहेगा, क्योंकि आईटी वाली जनरेशन होगी ना फिर वो तो, क्योंकि नाम भी आपने आईटी के जरिए रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, नाम यूनिक ना भी हो। आप देखें अभी माह मुहर्रम गुजरा है, अभी अभी इमाम अली मकाम ने 3 बेटों के नाम अपने बाबा मौला अली के नाम पर रखा। तीनों बेटों का नाम अली ही था। हां, सिर्फ पहचान के लिए बड़ा जो था उसका अली अकबर, दरमियानी जो थे जिन्हें हम इमाम ज़रुल आबदीन कहते हैं, आबिदे बीमार, उनका नाम अली औसत, और छोटे वाले को अली असगर कहा जाता था, जो कम कम उम्र थे सबसे, तीनों भाइयों में छोटे। अब ये समझाने के लिए मैंने कहा छोटे उम्र के एतबार से, वरना ये वो लोग हैं जो कभी छोटे थे ही नहीं। ये लोग छोटे नहीं होते, ये बड़े लोग हैं। छोटे तो हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं ना। तो आपने अपने तीनों बेटों का, यहां एक मिसाल और दे दूं, यजीद के जहन्नम रसीद होने के बाद यजीद के वजीरों मुशीरों ने जबरन यजीद के बेटे मुआविया इब्ने यजीद को उसकी कुर्सी पर बिठा दिया, जबरन, जबकि वो तैयार नहीं था। उसकी कुर्सी पर बिठाया तो उसने क्या किया, एक खुतबा दिया। उसने कहा, जिस कुर्सी पर जबरन तुमने मुझे बिठाया है, न मैं इसके अहल हूं, न मेरे बाप दादा इसके अहल थे। हकीकत में इस कुर्सी के काबिल कोई थे तो नवासे रसूल इमाम अली मकाम थे। फिर उसने कहा, जिस कुर्सी के चारों पाए अहले बैत के खून से सने हो, मैं उस कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं। और इसी एक खुतबे के बाद उसने कुर्सी को छोड़ा, गोशा नशीन हो गया। और रिवायत में आता है कि 40 दिनों के बाद उसके जनाजे को निकालने के लिए उसका कमरा खोला गया है। यानी अहले बैत का आशिक और आशिक रसूल। बाप कैसा था, उसकी फितरत देखें, और उसी जालिम और जाबिर फासिक और फाजिर बाप का बेटा कैसा था वो देखें। बाप अहले बैत का कातिल दुश्मन और बेटा मुहिब्बे अहले बैत, आशिक रसूल। क्यों? मैं कहता हूं उसकी सिर्फ एक वजह है, यजीद ने अपने खुद के बेटे का नाम अपने बाप हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर रखा। तो चूंकि बाप के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा, अल्लाह ने सहाबी के नाम की बरकत से उसके बेटे को आशिक रसूल बना दिया है। सिर्फ हजरत अमीर मुआविया के नाम की निस्बत का उस पर यह असर हुआ कि वो आशिक रसूल था, वो मुहिब्बे अहले बैत था, जबकि यजीद के अंदर ये बातें नहीं थी। तो इसलिए नाम रखें तो अच्छों के नाम पर नाम रखा करें। आपका नाम सजेस्ट किया गया, सैयद अशरफ नाम रखा जाए। फरमाया गया, फिर आपकी विलादत हुई 712 हिजरी में, आपकी विलादत हुई बादशाह वक्त के घर में। विलादत का जश्न मनाया गया, खूब लंगर किया गया, सदकात किए गए, तोहफे तहरीफ बांटे गए। कई महीनों तक जश्न चलता रहा, क्योंकि औलादे नरीना की तमन्ना थी। अब जश्न से मुराद कोई ढोल गाजा बाजा ना समझे आज के दौर के एतबार से। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, वो अल्लाह वाले थे तो उनका जश्न भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक था। सदका करना, गरीबों को खिलाना, लोगों को बुलाकर दावत देना, यह काम था। जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो आपकी तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म अदा की गई। बिस्मिल्लाह ख्वानी उस दौर के बड़े बड़े उलमा को, औलिया इकराम को, मशाइख को, दरवेशों को, फकीरों को जमा किया गया और मखदूम पाक का कुरान शरीफ शुरू किया गया। होता क्या था, एक तख्ती पर अच्छे खत के साथ अच्छी लिखावट में बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा जाता था और बच्चे को पढ़ाया जाता था। इसे कहते थे बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म। आज तो बर्थडे धूमधाम से करते हैं, उस दौर में बिस्मिल्लाह ख्वानी धूमधाम से किया करते थे, ताकि बच्चे को भी जिंदगी भर वो चीज याद रहे। 4 साल 4 महीने 4 दिन में आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी की गई। और जब आप 7 साल के हुए तो आप सातों किरत के साथ हाफिज और कारी बन गए हैं। 7 साल की उम्र में हाफिज और सबा किरत के कारी बन गए, 7 साल की उम्र में। इसके बाद भी पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। जब आप 14 साल के हुए तो आपने 14 उलूम पर महारत हासिल कर ली है।
بادشاہ زادے تھے، اپنے والد کے جانشین تھے، تو مدرسے کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیاوی اعتبار سے بھی تربیت ہو رہی تھی. گھڑ سواری، تیر اندازی، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو سکھائی جا رہی تھی، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام چیزوں پر مہارت حاصل کر لی. جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. والد کے وصال کے بعد سب لوگوں نے رائے مشورہ کیا اور آپ کو اپنے والد کی کرسی پر بٹھایا گیا. 15 سال کی عمر میں آپ سمنان کے بادشاہ بن گئے ہیں. کہ سبحان اللہ. 15 سال کی عمر میں مخدوم پاک سمنان کے بادشاہ بن گئے اور تمام ظاہری باطنی علوم پر مہارت آپ نے حاصل کر لی تھی. معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج 15 سال کے نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ عشاء میں ٹوٹل کتنی رکعت نمازیں ہوتی ہیں ساری بتاؤ، تو شاید وہ اس سوال کا بھی جواب نہ دے سکے. غسل کے فرائض، وضو کے مسائل، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض و واجبات شاید جواب نہ دے سکے. اور مخدوم پاک نے 14 سال کی عمر میں تمام چیزوں پر مہارت حاصل کر لی تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ جن سے بڑے بڑے کام لینے ہوتے ہیں نا، ان کی تربیت زمین پر آنے کے بعد شروع نہیں ہوتی ہے، ان کی تربیت کا انتظام میرا مولا پہلے ہی فرما دیتا ہے. گویا اللہ ان کو خداداد صلاحیت عطا کرتا ہے. وہ ایسے ذہن والے ہوتے ہیں، ایسے عقل و شعور والے ہوتے ہیں، ان کا اخلاق بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ان کا کردار بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ان کے معاملات بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. عام بچوں کی طرح وہ نہیں ہوتے ہیں. 15 سال کی عمر میں اپنے والد کی کرسی پر بیٹھے پڑوسی ملک کا بادشاہ، جو کئی مرتبہ سمنان پر حملہ کر چکا تھا اور ہر بار اس نے شکست کھائی تھی، اس نے دیکھا کہ بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے. اب 15 سال کا بچہ بیٹھا کرسی پر، اب سمنان کو فتح کرنا بہت آسان. اس نے فوراً فوج تیار کی اور حملے کے لیے نکلا. جب سمنان میں مخدوم پاک کے وزیروں، مشیروں، سپہ سالاروں کو، فوجیوں کو پتا چلا تو ان لوگوں نے ارجنٹ میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مخدوم پاک کو اگرچہ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی سب آتی ہے، لیکن جنگ کا تجربہ نہیں ہے، کیونکہ کبھی میدان جنگ میں اترے نہیں، دشمن کا مقابلہ کیا نہیں. تو یہ ان کی زندگی کی پہلی جنگ ہے، اس میں ہم انہیں شامل نہیں کریں گے، بلکہ ہم خود نکلیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. جب مخدوم پاک کو پتا چلا تو آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ دشمن حملہ ور ہے اور تم اکیلے جنگ کے لیے جاتے، مجھے تم نے بتایا بھی نہیں. تو آپ کے وزیروں نے کہا کہ حضور ابھی آپ جنگ کے لائق نہیں بنے، ابھی آپ کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے، ایسے میں آپ کو لے جانا، آپ کی جان کو خطرے میں ڈالنا، اور ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم جنگ پر جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں. تو مخدوم پاک نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بادشاہ بن کر مزے سے تخت و تاج پر آرام سے بیٹھوں اور تم میری خاطر، میری ریاست کی خاطر جاؤ اپنی جانیں داؤں پر لگاؤ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جنگ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اور سنو، صرف میں اس جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا بلکہ جنگ میری قیادت میں لڑی جائے گی. جنگ جو ہے میری قیادت میں لڑی جائے گی. لوگوں نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو جنگوں کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جنگ میں ہمارے ساتھ چلیں. تو جانتے مخدوم پاک نے تاریخی جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ مجھے جنگوں کا کوئی پریکٹیکل تجربہ نہیں ہے، میں جنگ آج تک کبھی لڑا نہیں ہوں، لیکن یہ مت بھولو کہ مجھے جنگوں کا تجربہ نہیں ہے، لیکن آج بھی میری رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں امام حسین کا خون دوڑ رہا ہے. اس لیے جنگ میں ضرور چلوں گا اور قیادت بھی کروں گا. اور ہوا بھی، یہی تاریخ گواہ ہے. آپ کی قیادت میں یہ پہلی جنگ لڑی گئی. آپ کی عمر مبارک 15 سال کی تھی اور اللہ نے دشمن کو ذلیل و خوار فرمایا، آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمایا ہے. اس کے بعد آئندہ کبھی اس نے لڑنے کی ہمت ہی نہیں کی. اس کے بعد اس نے اپنا راستہ ہی الگ کر لیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ دن بھر لوگوں سے ملاقات کرتے، تخت پر بیٹھتے، لوگوں کی باتیں سنتے، مدد کرتے، رعایا پروری کرتے، مقدموں کے فیصلے فرماتے. اس میں کئی کرامات کا ظہور ہوا جو بتانے کا موقع نہیں.
جب 25 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، یعنی 10 سال آپ حکومت کرتے رہے، 25 سال کی عمر ہوئی، اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ دن بھر تو حکومت کے کام انجام دیتے اور رات آتی تو دنیا سے کٹ کٹا کر پوری رات مصلے پر گزارا کرتے تھے، پوری رات۔ 27 رمضان المبارک کو آپ جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے اور فجر کا انتظار کر رہے تھے، مصلے پر بیٹھے تھے، تو آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ خضر علیہ السلام آپ کے کمرے میں تشریف لائے اور تشریف لا کر خضر علیہ السلام نے کہا، اے سید اشرف، تو قرب الہی چاہتا ہے لیکن دنیا درمیان میں حائل ہے، جب تک دنیا کا پردہ ہٹے گا نہیں تب تک تجھے قرب الہی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا، اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ فرمایا گیا کچھ دنوں کے بعد خضر علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے آ کر کہا کہ اگر تو قرب الہی چاہتا ہے تو تجھے تخت و تاج کے پردے کو ہٹانا ہوگا، جب تک دنیا کو ٹھوکر نہیں لگائے گا تب تک تجھے قرب الہی میسر نہیں آئے گا۔ اب مخدوم پاک سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا میسج ہے۔ آپ صبح اٹھے تو اپنی والدہ سے ملاقات کی اور اپنی والدہ کو ساری باتیں بتا دی کہ امی جان، 10 سال تک میں نے حکومت کر لی، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو اپنی جگہ اپنا جانشین بنا کر کرسی پر بٹھاؤں اور میں اللہ کی راہ میں نکل جاؤں۔ والدہ نے سنا تو حیران نہیں ہوئی۔ جانتے والدہ نے کیا کہا؟ والدہ نے کہا بیٹا، میں تو 10 سال سے اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، تو نے فیصلہ کرنے میں 10 سال کا عرصہ لگا دیا، تیرے نانا نے مجھے پہلے ہی تیرے تعلق سے یہ بات بتا دی تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کے والد جو تھے یہ مولا کائنات کی نسل میں سے، یعنی امام حسن حسین کی اولاد میں سے آپ کے والد، اور آپ کی والدہ جو ہے وہ مولا کائنات کی اولاد میں سے، یعنی علوی ہے وہ، اور دونوں کا جو خاندان ہے، دونوں کا شجرہ اٹھا کر دیکھیں، یعنی آپ کے والد و والدہ خدیجہ بی بی خدیجہ اور سید ابراہیم سمنانی، دونوں کا شجرہ اٹھا کر دیکھیں تو دونوں کا خاندان بڑے اعلی مقام کا ہے۔ آپ کے نانا بھی اللہ کے ولی تھے، آپ کے دادا بھی اللہ کے ولی تھے، ماں باپ تو تھے ہی لیکن نانا دادا بھی۔ تو کہتی ہے کہ تیرے نانا نے پہلے مجھے بتا دیا تھا، لیکن میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تو یوں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر نہ جا، بلکہ لوگوں کی موجودگی میں اپنا جانشین بنا کر اپنے بھائی کو کرسی پر بٹھا، اور پھر جیسے بادشاہ کسی مہم پر جاتا ہے نا، ایسے فوج لے کر تو روانہ ہو، اس شان و شوکت کے ساتھ تو جا۔ مخدوم پاک نے ماں کے مشورے کو قبول کیا، حالانکہ تمنا تو یہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں لوگوں سے بچ بچا کر نکل جاتے، لیکن ماں کا حکم تھا تو آپ نے قبول کیا اور آپ دن کے اجالے میں نکلے۔ جتنے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، روایتوں میں آتا ہر ایک سے مصافحہ کیا، قریبی لوگوں سے، غریب غربا سے، ہر کسی سے مصافحہ کیا۔ پھر بہت بڑے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، شہر کی سرحد پر پہنچے تو سب کو واپس کر دیا۔ اب آپ کے ساتھ صرف 2 خادم تھے جو بہت منع کرنے کے بعد بھی واپس نہیں گئے، اور ساتھ ہی آپ کی سواری کا گھوڑا تھا۔ اب یہ 3 چیزیں آپ لے کر چلے۔ اپنے 2 خدام کو بار بار کہتے رہے، میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، مجھے بھوک بھی برداشت کرنا ہوگا، پیاسا بھی رہنا ہوگا، شب بیداری بھی کرنی ہوگی، مسلسل گھنٹوں کا سفر بھی طے کرنا ہوگا، تمہاری وجہ سے مجھے دقتیں آئیں گی، کیونکہ مجھے تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہوگا، تمہارے آرام کا خیال رکھنا ہوگا، بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن وہ دونوں بھی ایسے عاشق تھے کہ ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے۔ فرمایا گیا سمنان سے نکلے، سفر کرتے کرتے بخارا پہنچے، بخارا کی مسجد میں قیام کے ارادے سے ٹھہرے۔ آپ کے دونوں جو ساتھی تھے دن بھر کے تھکے تھے، گہری نیند میں سو گئے۔ مخدوم پاک نے دیکھا کہ دونوں گہری نیند میں سو رہے ہیں، اپنی سواری کا گھوڑا لیا اور چپ چاپ وہاں سے نکلے اور اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے کہ ان کی آنکھ کھلنے سے پہلے میں بہت دور نکل جاؤں۔ اور ہوا بھی یہی کہ آپ کافی دور چلے گئے۔ اب بہت دور جانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اب مجھ پر ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن اب بھی مجھ پر میری سواری کے گھوڑے کا بوجھ تو ہے ہی، مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا، اس کو کھلانا بھی پڑے گا، پلانا بھی پڑے گا، آرام بھی دینا پڑے گا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی سواری کے گھوڑے کو بھی آپ نے ایک سائل کو صدقہ فرما دیا ہے۔ کوئی مانگنے والا فقیر ملا، اسے گھوڑا دے دیا آپ نے۔
ایک سائل ملا, اس نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہو تو دیں. آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا, سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. آپ نے شاہی لباس اتارا, کہا اپنا لباس مجھے دے دے, میرا شاہی لباس تو لے لے. اسے بھی صدقہ کر دیا. فرمایا کہ بخارا میں ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی. مجذوب نے آپ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کا سید زادے آنے نے بڑی دیر کر دی. اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ مجذوب نے آپ کے سر مبارک کو پکڑا, اپنے سر سے لگایا, کچھ دیر تک سر سے لگائے رکھا اور اس کے بعد سر سے الگ کیا, اور الگ کرنے کے بعد کہا تمہیں ہند جانا ہے, ہند میں تمہارے پیر و مرشد تمہارا انتظار کر رہی ہیں, وقت کم ہے, سفر تیزی سے آگے بڑھاؤ. اس کے بعد فرمایا گیا مجذوب نے جو سر سے سر لگایا تھا, آخر لگانے کی وجہ کیا تھی؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ مجذوب نے سر سے سر لگا کر گویا مخدوم پاک کو بخارا سے ہند تک کا پورا راستہ بتا دیا تھا. یعنی پورا میپ ٹرانسفر کر دیا کہ آپ کو ہند آنے تک کسی سے راستہ پوچھنا نہیں پڑا, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور آپ یہاں پہنچے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, بخارا سے چلے آپ پہنچے لاہور, وہاں آپ کی ملاقات ہوئی. اس دور کے ایک بہت مشہور بزرگ تھے سید جلال الدین جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ, بخاری, ان سے ملاقات ہوئی. آپ نے 3 دن تک ان کے ساتھ گزارا, بہت ساری کرامات کا ظہور ہوا. ایک کرامت عرض کرتا ہوں صرف. سید جلال الدین جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا ہے. محبت سے کہیں, یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے پیدل 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا ہے. اسی لیے ان کو جہانیہ جہان گشت کہا جاتا ہے. جب مخدوم پاک کی ملاقات ہوئی, ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے 3 دن ان کے یہاں ٹھہرے. رات کے وقت جب سب سو رہے تھے تو مخدوم پاک اپنے کمرے سے نکلے, کہا چلیں حضرت کے پاس کچھ فیوز و برکات حاصل کریں, ملاقات کریں. رات کے وقت جب آئے, بزرگ کے کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ اتفاق سے کھل گیا. دروازہ کھلا تو مخدوم پاک نے دیکھا کہ اندر سید جلال الدین جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ موجود تو تھے, لیکن موجود اس حال میں تھے کہ پورے کمرے کے اندر ان کے جسم کے 7 الگ الگ ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے تھے. ایک ہاتھ ایک طرف, ایک ہاتھ ایک طرف, سر ایک طرف, ایک پاؤں ایک طرف, دھڑ ایک طرف. 7 حصے جسم کے ٹکڑوں کی شکل میں پھیلے پڑے تھے. ہر حصے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی اور جسم کے ہر حصے سے اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دے رہی تھی. مخدوم پاک نے دیکھا, گھبرائے, دروازہ بند کیا, واپس آئے. فجر کے وقت جب ملاقات ہوئی تو نماز سے فراغت کے بعد جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ مسکرائے, مخدوم پاک کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ سید زادے, رات کو جو کچھ تو نے دیکھا ہے نا, جا وہی کرامت میں نے تجھے بھی عطا کر دی ہے. پتا چلا اللہ والوں کو اللہ وہ اختیار دیتا ہے کہ جسے جو چاہے وہ عطا کر دیتے ہیں رب کی عطا سے, جسے جو چاہے. اس کے بعد اور بھی 2 راتیں کرامات ہوئی. ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر آگے بڑھے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ دلی پہنچے. دلی میں آپ نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حاضری دی, وہاں سے فیوز و برکات حاصل کیے. پھر محبوب الہی کی مزار پر پہنچے, وہاں پر حاضری دی, وہاں سے فیوز و برکات حاصل کیے. اور اس کے بعد وہاں سے حاضری دیتے ہوئے, چونکہ ایڈریس پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ منزل کیا ہے, جانا کہاں ہے, آپ وہاں سے چلے پانڈوا شریف کی طرف. تو درمیان میں بہار آتا تھا. اس دور میں بہار میں مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ موجود تھے, جن کا نام تھا یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ, صرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ. آپ اس سے پہلے کہ وہاں پہنچتے آپ کا انتقال ہوا. انتقال کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مریدوں کو 2 وصیت کی تھی. مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ نے مریدوں کو 2 وصیت کی تھی. کیا کہا میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا, کفن پہنانا, جنازہ تیار کرنا, نماز مت پڑھانا. ایک مسافر آئے گا جو صحیح النسب سید ہوگا, قرت سبا کا قاری ہوگا, تاریخ السلطنت ہوگا, میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا, میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا. دوسری وصیت یہ تھی کہ میرے وصال کے وقت میرے جسم پر جو جبہ ہوگا اس سید زادے کو میری طرف سے وہ تحفے کے طور پر دے دینا, ہدیتاً دے دینا.
اب اتفاق سے انتقال ہو گیا. یہاں مخدوم پاک سفر کر رہے ہیں, یہاں مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. مریدوں نے آپ کی وصیت کے مطابق جنازہ تیار کیا, مسافر کا انتظار کرتے رہے. آئے تو کئی, لیکن وہ نشانیاں ان میں نہیں تھی. جب مخدوم پاک آئے تو ان سے پوچھا گیا نام کیا ہے, تو آپ نے نام بتایا. پھر پوچھا کیا آپ قرۃ صبا کے قاری ہو؟ کہا جی ہاں. کہا کہاں سے آئے؟ تو کہا سمنان کے تخت و تاج کو ٹھوکر لگا کر آیا ہوں. تو کہا ہمارے پیر و مرشد نے آپ ہی کے بارے میں وصیت فرمائی تھی, آپ کو نماز جنازہ پڑھانا ہے. آپ نے کہا صفیں درست کرو, پیچھے صفیں درست کر کے سب کھڑے ہو گئے, آپ نے نماز پڑھا دی. اب تکفین ہو گئی. تکفین کے بعد مریدین دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے دائیں بائیں ہونے لگے. تو مخدوم پاک نے کہا تم نے پیر کی پہلی وصیت پر تو عمل کر لیا, دوسری کا کیا ہوا؟ دوسری کا کیا ہوا؟ اب مریدین سمجھ گئے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے پیر نے کیا وصیت فرمایا تھا. کہنے لگے حضور آپ تو جانتے ہیں کہ پیر و مرشد کی وصیت کیا تھی. آپ مسافر آدمی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اپنے پیر کا تبرک ہم آپ کو دیں اور آپ لے کر یہاں سے چلے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پیر کا تبرک یہی رکھیں تاکہ اس سے فیض و برکات حاصل کریں. تو آپ نے فرمایا پھر تمہارے پیر کی وصیت کا کیا؟ اب چاہتے نہ چاہتے بھی انہوں نے کہا کہ ہم دینا نہیں چاہتے, آپ ہی کوئی راستہ بتائیں. تو مخدوم پاک نے کہا کہ کام کرو, ان کے جبے کو لاؤ, ان کی قبر پر رکھ دو, اور رکھنے کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ اسے اٹھائیں گے. جو اسے اٹھا لے جائے گا وہ جبہ اسی کا ہو جائے گا. اب مریدین بڑے خوش ہوئے کہ ہم تو کل سے اٹھائے گھوم رہے, ہمارے لیے اٹھانا کون سا مشکل ہے, ہم ہی لا کے رکھیں گے, ہم ہی اٹھا لیں گے, بہت آسان ہے, بہت اچھی بات. وصیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور تبرک بھی ہمارے پاس رہ جائے گا. لے کر آئے, لا کر رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد جس نے رکھا تھا اس نے اٹھانے کی کوشش کی. ابھی لا کر رکھا, اب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا جبہ ہلنے کو تیار نہیں. دوسرے نے کوشش کی, جبہ ہلتا نہیں. تیسرے نے کوشش کی, جبہ ہلتا نہیں. جتنے موجود تھے سب نے کوششیں کر لی, سب ناکام رہے. آخر میں مخدوم پاک آگے بڑھے اور آپ نے بآسانی اسے اٹھا لیا. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, وجہ کیا تھی؟ جن کے مقدر میں اسے لکھا گیا تھا سوائے ان کے کوئی کیسے اٹھا سکتا تھا؟ مریدین کوشش تو کر رہے تھے لیکن مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ نے اندر سے گویا خود اپنے جبے کو پکڑ رکھا تھا کہ اسے کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے مخدوم سید اشرف کے. مخدوم پاک نے اٹھایا, اٹھا کر اسے پہنا. پہننے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ نے اتار کر مریدوں کے حوالے کر دیا. کہا اس کو رکھ لو اب میری طرف سے. مریدوں نے کہا کیوں, آپ کو کیا ہمارے پیر کا جبہ قبول نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس کے فیوز و برکات تھے وہ میں نے حاصل کر لیے. فیوز و برکات میں نے لے لیے, تبرک اب تم رکھ لو, نشانی تم رکھ لو. اور اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوئے. یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ اولیاء اکرام کے تبرکات کی زیارت کرنا, اولیاء صوفیہ کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا, یہ آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ اولیاء صوفیہ بھی اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں. اور کسی کو اب بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے, مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ کے جبے سے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو تھوڑا اور آگے نکل جانا. آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک تو یاد ہوگا جسے رسول اللہ نے وصیت کر کے خواجہ اویس سے کرنے کے لیے بھیجا تھا. اچھا, میرے نبی نے فرمایا اویس سے کہنا کہ اسے پہن کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. میرے آقا اگر تبرک کی کوئی اہمیت نہ ہوتی اور تبرک کے فیوز و برکات کوئی نہ ہوتے, تبرک کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہوتی, تو آقا صرف مولا کائنات اور سیدنا عمر فاروق اعظم سے کہتے کرن میں چلے جانا, میرا ایک عاشق رہتا ہے, اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. آقا نے صرف دعا کے لیے نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اپنا جبہ بھی تبرک کے لیے بھیجا تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے تبرکات کی زیارت کرنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے. اس کے وسیلے سے دعا کرنا, اس سے فیوز و برکات حاصل کرنا, اس کی زیارت کرنا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, اب آپ وہاں سے سفر کرتے کرتے پہنچے پانڈوا شریف. بس 2-2.5 منٹ میں بات مکمل کروں. پانڈوا شریف میں اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے, علاء الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ. آپ سے بیعت ہونا تھا, آپ سے مرید ہونا تھا, منزل وہی تھی, وہاں پہنچے. اب علاء الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے مریدین کہتے ہیں کہ
ہمارے پیر و مرشد سے ملاقات کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، لیکن ہمارے پیر صاحب خانقاہ سے باہر نکل کر بھی کسی سے ملتے نہیں تھے۔ ہر آنے والا اندر آ کر ان سے ملاقات کرتا، دست بوسی کرتا، دعاؤں کی درخواست کرتا، لیکن پتہ نہیں آج کون آنے والا کا کہ ہمارے پیر و مرشد خانقاہ سے باہر نکلے، مریدوں سے کہا کہ پالکی تیار کرو، مجھے فوراً چلنا ہے، میرا ایک عاشق آ رہا ہے۔ مریدین کہتے کہ ہم پریشان کہ آخر آنے والا کون ہے۔ آخرکار پالکی تیار کی گئی، آپ اس میں تشریف فرما ہوئے اور بے ساختہ یہ پکارتے ہوئے آگے بڑھے، مجھے یار کی خوشبو آتی ہے، مجھے یار کی خوشبو آتی ہے، مجھے یار کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر پانڈوا کی سرحد پر پہنچے۔ اس کے بعد مخدوم پاک جب آئے تو آگے بڑھ کر علاء الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ نے خود ان کا استقبال کیا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد فرمایا کہ سید زادے آنے میں تم نے بہت دیر کر دی، میں 2 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس پر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے عرض کیا، حضور کیا آپ کو پتا تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ تو جانتے ہو کیا کہا انہوں نے؟ کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا مجھے پتا تھا؟ ارے جب سے تو سمنان سے نکلا ہے تب سے نہ جانے کتنی بار خضر میرے پاس آتا رہا، اور خضر علیہ السلام بار بار مجھ سے آ کر کہتے رہے سمنان سے ایک شہباز چلا ہے اور ہر شکاری نے اپنے اپنے جال ڈال دیے ہیں، لیکن میں اسے بحفاظت تم تک لے کر آنے والا ہوں۔ میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد کہا سید زادے پالکی میں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کہا نہیں حضور، میں پالکی میں آپ کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا میرا حکم ہے۔ کہا حکم ہے تو پھر میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ پالکی میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پالکی اٹھایا، مریدوں نے چلے۔ فرمایا گیا کہ خانقاہ کے قریب پہنچے تو مخدوم پاک پالکی سے نیچے کود گئے اور کود کر آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر خانقاہ کے دروازے پر پیر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا سید زادے تمہارے یہ ادب کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا ہے، تمہارے ادب کا طریقہ، اللہ ہم سب کو بھی بڑوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑوں سے مراد صرف پیر صاحب استاد نہیں، اللہ ہم سب کو سب سے پہلے ماں باپ کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ خانقاہ میں میں ٹھہرا۔ خانقاہ میں ہر کسی مرید کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تھی، کوئی جھاڑو لگاتا تھا، کوئی پانی چھڑکتا تھا، کوئی مہمانوں کے لیے کھانا بناتا تھا، کوئی ان کا بستر لگایا کرتا تھا، ہر کسی کی ذمہ داریاں تھی۔ کہتے مجھے وقت گزرتا رہا، 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن 15 20 دن مجھے کوئی ڈیوٹی نہیں دی گئی۔ آخرکار آپ نے خود پیر و مرشد سے کہا کہ حضور آپ نے سب کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، کوئی خدمت مجھے بھی دے دیں، بتائیں میں بھی کچھ کیا کروں۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا بیٹا تو خادم بن کر پیدا نہیں ہوا، اللہ نے تجھے مخدوم بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ تو مخدوم پاک کو سب سے پہلے مخدوم آپ کے پیر نے کہا ہے، تجھے اللہ نے مخدوم بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر مخدوم آپ مشہور ہو گئے، اور پھر ایسے مخدوم بنے، ایسے مخدوم بنے کہ پھر صرف انسان آپ کی خدمت نہیں کرتے، صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی جنات آپ کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ آپ کی حیات میں آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے وصال کے بعد آپ کی مزار پر آپ کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 120 سال کی عمر عطا فرمائی، 120 سال کی عمر عطا کی کہ چوچا شریف کی سرزمین پر آپ آرام فرما ہیں۔ یہ واقعات بہت سارے ہیں، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے بات یہاں پر مکمل کی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، زمین کے اوپر تھے تب بھی اللہ کی مخلوق ان سے فیضیاب ہو رہی تھی، صدیاں گزر گئی زمین کے نیچے آرام فرما ہے، پھر بھی اللہ کی مخلوق ان سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ بڑا سے بڑا خبیث ہو، شیطان ہو، چڑیل ہو، جن ہو، کوئی بڑا سے بڑا عصیب ہو جس سے کہیں سے کسی کو نجات نہ ملتی ہو، مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اللہ نے آج بھی مخدوم پاک کو طاقت عطا کی ہے کہ بڑے سے بڑے خبیث کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اولیاء صوفیاء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس اجتماع کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔